12 سال پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہا گیا اسی دن علی ولی اللہ کہا گیا۔ علی کی دشمنی پڑھنے لگا ہوں، رسول نے کہا اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں، پیچھے سے گواہی دے دی علی نے۔ اب کافر پریشان تھے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ختم ہو سکتا تھا اگر یہ گواہی نہ دیتا۔ اب رسول اعلان کر چکے تھے، یہ پہلی اسلام کی مجلس تھی جو ہو چکی تھی، یہ مجلس نہ رہی، اگلے دن اسلام کا پہلا جلوس برآمد ہوا۔ مصطفیٰ مکہ کے بازار میں آ گئے، جو بات کل ابو طالب کے بارگاہ میں کہی تھی آج وہی جملہ مکہ کی گلی میں کہا، پہلے 40 کافروں میں کہا تھا، آج بازار میں آ کے اونچی آواز میں کہا، اے مکے والو اللہ ایک ہے۔ مردوں نے کہا کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کافرہ ماؤں نے بچوں کو چھتوں پہ بھیج دیا۔ یہ شروع سے عادت ہے کہ حق کے مقابلے پہ یا ماں آ جاتی ہے یا ماں کے بگڑے ہوئے بچے آ جاتے ہیں۔ یہ شیوا کفر کی ہاں شروع سے، جب مردوں سے کچھ نہ بن سکا تو پھر عورتوں کو بھیج دیا۔ مرد ہوتے تو پھر علی کے سامنے انکار کر کے دکھاتے ہیں۔ بچے چھتوں پہ تھے، رسول پہ پتھروں کا حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابھی بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ، باپ کے دل میں تسلی، اتنا زخمی کر دیں گے کہ آج مکے کی گلی میں قتل ہو جائے گا، ہم کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، بچوں نے مار دیا۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے یا رسول گلی میں آئے، بچوں نے یوں پتھر نبی کے جسم کی طرف کیا، یا گلی کے موڑ سے علی برآمد ہوئے۔ علی کی دشمنی پڑھ رہا ہوں، علی کی دشمنی، تاریخ کا سفر کرنے لگا، یوں تیرنے لگا ہوں ہسٹری کے اوپر سے۔ گلی سے امیر المومنین برآمد ہوئے، انگلی کا اشارہ، ہاتھ وہیں سے نیچے آ گئے، پتھر وہیں سے گر گئے۔ اب آگے مصطفیٰ، پیچھے مرتضیٰ، آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ کافروں کے بچے تعاقب کر رہے تھے کہ علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے، علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے، علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے، علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے۔ جتنی میری سروس ملتان میں ہو گئی ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے کہ آج تک میری خطابت کی تاریخ میں ملتان میں میری خطابت کے جملے کا ایک لفظ بھی قتل نہیں ہوا، اور یہاں یہ جملہ بھی قتل نہیں ہوگا۔ مشرکوں کے بچے چاہتے ہیں علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے، کافر آج بھی چاہتے ہیں علی ولی اللہ ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے۔ ان کی سازش ہے، حملہ علی پہ نہیں کرنا چاہتے، تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ۔ دروازہ بند ہو، لاک لگا ہو تو گھر والے مطمئن ہو کے سوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو اطمینان ہے کیونکہ دروازے کا نام علی ہے۔ کوئی چور آئے بھی تو کہاں سے آئے، سامنے علی کھڑا ہے۔ علی ولی اللہ ہم اسی لیے نہیں چھوڑتے تاکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ محفوظ رہے۔ بات ذہن میں سرکار، علی کی دشمنی، کان صاحب مکہ پہلی دعوت لا الہ کی تبلیغ، گواہی علی نے دے دی، اگلے دن بازار میں تبلیغ، حفاظت علی نے کر دی۔ مکہ کے مشرکوں نے سوچا کہ ایسے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، ایسے کرتے سوئے ہوئے محمد پہ حملہ کریں۔ یہ سوئے مصطفیٰ پہ حملہ کرنے کا، چادر ہٹائی تو نیچے سے علی۔ کافر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی محمد رسول اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آگے سے یہ علی۔ اب اگلا ایک جملہ ہے، اس جملے سے تقریر کا رخ بدلنے لگا۔ کلمہ نبی کا پھیل رہا تھا، دشمنی علی کی بڑھ رہی ہے۔ کلمہ پھیل رہا تھا، بندے مسلمان ہو رہے تھے کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے۔ اب رسول مکہ چھوڑ چکے ہیں، اب یہ مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی پہلی ریاست۔ اسلام اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہو چکا ہے، اب اسلام کو کسی دشمن کا ڈر نہیں تھا۔
مکہ سے سازش تیار ہوئی، لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کا سوچا. بدر کے کنویں پہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا. کفر 1000 کی تعداد لے کے آیا تھا اور یہ ٹھان کے آیا تھا کہ جو بندے مکے سے مسلمان ہو کے گئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کا غلام، کسی کے غلام کا بیٹا، کسی کے نوکر کا بھتیجا. یہ غریب لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ مدینے چلے گئے. اگر ہم انہیں میدان میں للکاریں گے تو جب ہم ایک کر کے میدان میں آئیں گے تو سامنے سے ہمارا نوکر نہیں آئے گا، نوکر کا بیٹا نہیں آئے گا، نوکر کا بھتیجا نہیں آئے گا. اگر آ بھی گئے تو یہ تو غربت کی حالت میں رہ رہے ہیں. ہم گھوڑوں پہ ہوں گے، یہ پیدل ہوں گے، ہم تلواروں کے ساتھ ہوں گے، یہ نہتے ہوں گے، ہم کھا پی کے جائیں گے، یہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے. بدر کے کنویں پہ 1000 کافر مصطفیٰ اور دین پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا، یہ سوچ کے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. لیکن پھر اسلام نے بھی رخ بدل دیا. ادھر سے 1000 آیا، ادھر سے اکیلا علی آ گیا. ادھر سے 1000 کافر آیا، ادھر سے اکیلا علی آ گیا. پھر علی نے ان کا اتنا نقصان کیا. علی نے ولید بن عتبہ مار دیا، علی نے عاص بن سعید مار دیا، علی نے عتبہ بن نوفل مار دیا، علی نے نوفل بن خیلد مار دیا، علی نے حارث بن زمہ مار دیا، علی نے زمہ بن اسد مار دیا، علی نے لوزہ بن ربیہ مار دیا، علی نے سعد بن دار مار دیا، علی نے حکم بن کعب مار دیا، علی نے زید بن ملیس مار دیا، علی نے منبہ بن حجاج مار دیا. یہ عرب کے بڑے بڑے سرخیل جو تھے جن کے کہنے میں کئی قبیلے تھے، علی نے سب کی گردنیں کاٹ دی. اب جس کا بھائی مرا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا، جس کا بھتیجا مرا تھا، جس کا باپ مرا تھا، اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو اس نے محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ نہیں پڑھا. اگر یہ بعد میں مسلمان ہو بھی گئے تو بولو ملتان والوں، انسانی فطرت ہے. یہ رب کے کینہ رکھنے والے لوگ تھے، یہ اندر کی بات کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ بغض رکھنے والے لوگ تھے. جس کا باپ علی نے مارا تھا، جس کا بھائی علی نے مارا تھا، جس کا بیٹا علی نے مارا تھا، جس کے خاندان کا ایک فرد علی نے مارا تھا، اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو وہ محمد رسول اللہ تک گیا. وہ باپ کے قاتل کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ علی کو دشمن تصور کر رہا تھا. علی کی دشمنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اس سے زیادہ آسان کر دیتا ہوں، وہ آ نہیں رہا تھا، رسول تلوار نہیں اٹھا رہا تھا. یا تو وہ خود لڑتا نا، جو بھی اس کی دشمنی کرتا وہ آسمان سے عذاب بھیج، بیمار کر کے مار دیتا، پتھر بھیج کے مار دیتا، زمین کو کہتا نکل لے. وہ بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، رسول لڑ نہیں رہا تھا، اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. اب ان دونوں کے دشمن جب علی مار رہا تھا تو پھر دشمنی علی کی پھیل رہی تھی. اپنی قوم کے بچوں کے لیے حقیقتیں پڑھ رہا ہوں، یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں کی جاتی زندگیاں بچانے کے لیے. میرے جیون کا نام علی ہے، میری سانس کا نام علی ہے. اب یہ دین نہیں پھیل رہا تھا. قرآن با کتاب ہے جو اس میں رسول ہے، قرآن نماز سے علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد ہے. متوجہ صاحب؟ اب یہ کلمہ پھیل رہا ہے اور دشمنی علی کی پھیل رہی ہے. بدر کے کنویں سے علی کے ہاتھوں میں مرے اور زخمی ہوئے ہوئے واپس پلٹے. تیاری کر کے 1 سال بعد پھر احد کی پہاڑی پہ چلے گئے. اب یہ باتیں ہسٹری ہیں، ان سے کوئی کسی صورت میں نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اب لشکر کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اب پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. پہلے صرف لڑنے آئے تھے، اس بار بدلہ لینے آئے. لڑنے میں اور بدلہ لینے میں فرق ہے. بدلہ لیتے ہوئے ایک کیفیت اور ہوتی ہے. جس کا باپ مرا تھا اب وہ 1 سال بے چین رہا تھا، علی کا بدلہ لوں گا، علی سے بدلہ لوں گا، علی سے بدلہ لوں گا. یہ بدلہ لینے کے لیے احد کے پہاڑ میں اتنا زوردار حملہ کیا، نئے مسلمان نبی کو چھوڑ گئے. ایک نشیب میں نبی کو اکیلا پایا. ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار نہیں اٹھاتا. جسے تقریر کا پہلا جملہ یاد ہے، میں آخری نتیجہ اسی جملے پہ دوں گا. انہوں نے فوراً محمد پہ حملہ کرنا چاہا. ان کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ ہے. علی ولی اللہ نہیں، ابھی بالکل قریب پہنچے تھے، نبی نے آنکھیں اٹھا کہا ناد علی.
بند آنکھیں. بالکل دشمن اتنا قریب نبی کے پہنچ گیا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ نبی ایک تلوار کے فاصلے پہ تھے, ایک گز کی دوری پہ تھے. ابھی یوں تلوار چلنی تھی اور نبی کے قتل کا پروگرام تھا. یوں چاروں طرف سے گھیرا ہوا. نبی نے آنکھیں بند کر کے پکارا, اور آنکھ بند کر کے جب کھولی تو قاتلوں کے سر نظر آئے. وہ جو ابھی جن کے چہروں پہ خون تھا, وہ بھی تھوڑی دیر پہلے جن کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا, وہ جو شدت سے حملہ کرنے آئے تھے, ان کے دھڑ تڑپ رہے تھے. کھلتی ہوئی آنکھیں قاتلوں کے سر دیکھے, گھوڑے واپس دوڑتے ہوئے دیکھے, لہو کی ندی دیکھی. رسول نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ جب یوں سر اٹھا کے دیکھا تو زانو پہ نبی کا سر رکھے ہاتھ پھیر رہا ہے. نبی کا سر مبارک اپنے زانو اقدس پہ رکھ کے اپنے ہاتھ نبی کی پیشانی پہ پھیر. نبی نے آنکھیں کھولتے, میں شبلی نعمانی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. شیعہ جملہ نہیں ہے یہ, شبلی نعمانی کا جملہ ہے. انہی کا جملہ انہی کی طرف پلٹانے لگا ہوں. شبلی نعمانی کہتے ہیں رسول نے آنکھیں کھول کے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے. اب یہ شیعہ میں نے پہلے کہا, میں شیعہ حوالہ نہیں ہے, یہ سنی حوالہ. شبلی نعمانی نے کہا ہے جب سب چلے گئے تھے. تو جب شبلی نعمانی نے کہا سب چلے گئے تو پھر اس کا مطلب سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ شبلی نعمانی کہتے ہیں علی ماتھا چوم کہتا اکفرت بعد الایمان, ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. اس کا مطلب جو گئے اب وہ مسلمان نہیں رہے, وہ کافر ہو. اب دوسری بار جن کے پھر علی نے مارے, اب ان کے دل میں پھر علی کی اور زیادہ دشمنی پھیل گئی. بغض علی اور بڑھ گیا, دشمن علی اور پھیل گئی. رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں. عشروں کا سفر ہے جو میں لمحوں میں کر رہا ہوں. رسول نے مکہ فتح کر لیا. جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا خطرناک ترین دور یہ آیا کہ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا. آواز بھی تک آ رہی ہے نا جی؟ میں پوری کوشش کروں گا آواز پہنچ. کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا. اب جب اس نے مصلحتاً کلمہ پڑھا تو خدا نے بھی انہیں مسلمان نہیں کہا, منافق کہا. خدا نے بھی نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہو گئے, منافق, کیونکہ مصلحتاً مسلمان ہوئے, مجبوراً کلمہ پڑھا. اب توجہ میری طرف کرنا. انہوں نے جلدی جلدی اسلام کی قمیض پہن لی, نیچے کفر ہی تھا, اوپر اسلام کا لبادہ ہو اندر کفر ہو, اسے منافق کہتے. اسے اردو زبان میں کہتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ. مجبوراً مسلمان ہو گئے. اب یہ مسلمان نہیں رہے, منافق ہو. منافق ہوئے تو اللہ نے بھی ایک آیت نہیں بھیجی, وہ سامنے لکھی سورت. خدا نے بھی پوری سورت بھیج دی. خدا نے بھی کہا منافق ہیں یہ. اب وہ اگر منافق ہے اور قرآن میں پوری سورت آئی ہے تو کسی بھی تفسیر میں نہیں لکھا کہ نبی نے بددعا کی سارے منافق مر گئے. زندہ رہے, زندہ رہے تو پھر شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, شادیاں ہوئی تو پھر اولادیں بھی ہوئی ہوں گی, اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی, ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی, ان کی اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی, ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی نسلیں آج تک زندہ ہیں. تو جب منافق آج تک زندہ ہے تو یہ محمد رسول اللہ پڑھے گا, علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا.
بتاتے تھا. اب منافقت پھیل رہی تھی. خدا قرآن میں نشانیاں دے رہا تھا. یہ جو تیرے پاس آتے ہیں جب تجھ سے اٹھ کے جاتے تو اندر بیٹھ کے یہ مشورے کرتے, یہ چھپ کے مشورہ کرتے, خدا جبریل کے ذریعے مخبری کر دیتا. یہ دور جا کے خدا نے بھی نشانیاں بتائی, نام نہیں لیے. پوری سورت ہے کوئی نام دکھاؤ, اوپر لکھا منافقون, نیچے نشانیاں, نیچے نشانیاں, نیچے نشانیاں. ملتان میں جگر بولنے چاہیے, یہاں پہ آوازیں نہیں, یہاں پہ جگر کی آواز آنی چاہیے. خدا نے بھی نام نہیں لیے, نشانیاں بتائی ہیں. تو جب اللہ نے نام نہیں لیے تو پھر ٹی وی پہ ہمارے کسی مولوی سے نہ پوچھو کہ نام لے کے عزت کیوں نہیں کرتے. بھائی جب اللہ ہی نام لینا پسند نہیں کرتا, ہم سے کہتے ہیں نام لو, پہلے اللہ سے کہو. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے. ہم پیسے دے کے ٹی وی بجانے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی نہیں بلاتا. ہمیں بلا لو نا. پھر یہ جو رنگین داڑیوں والے مولوی ہیں, یہ پھر ہمارے سامنے بیٹھے گی, ہم سے سوال کریں جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا. تمہاری کتابوں میں لکھا کہ رسول نے جو آخری حج کیا, جسے حجت الوداع کہتے, اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے, اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی. یہ بات پہلی بار ممبر سے کہنے لگا اور ملتان سے کرنے لگا. 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے. مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ, 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا. ملتان والے میری منت کر رہے, چل میں ملتان ماتمیوں کو وجہ سے رعایت کرتا ہوں. 25 چھوڑ 20,000 کے بتا. تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے, 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے آئے؟ بسم اللہ. تو 1,20,000 کو نام مان کے پکا مسلمان, تو 1,20,000 نام ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے, 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر, یا پھر تو بھی سب کو مان. تو اگر تو سب کو مانے گا تو پھر ان کو کیسے مانے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی یہ کڑوی بولیاں ہیں, یہ نگلی نہیں جانی. وہ لوگ دور رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافق کہا گیا. خدا نے بھی نشانیاں بتائیں, نام نہیں لینا. چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا. فوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا, کھرا نکالو جی. لے جی میں یوں, ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے, ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے. میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے, منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا, اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں.
یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کبھی جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی، اس نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا، چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا، رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں، پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی با عزت کو چھوڑ کے جائیں نا، جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے، چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے، تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے. کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ. بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ آؤ، بچے یا نہ بچے. یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں، منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے، یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی اور نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے، تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. اگر آپ سن کیا رہے ہیں، میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا، اس پہاڑی کو کہتے عقبہ، عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب وہ عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے، عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی، سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا، اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے، رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے، جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا. ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا، یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی، رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے.
ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا، یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، اس نے اللہ کا حکم دیا ہے میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا، تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ بھی کر رہا تھا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننے کو تیار ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے، تم سب نیچے سے جاؤ. عمار جی یا رسول اللہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا بالکل بعین ہی واقع پڑھ. رسالت میں آپ نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے. رسالت میں آپ نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. وہ نکال لا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا ہے نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ نہیں مارنے دیتے، تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے، تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس پہ نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی، تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے، یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا. سفر شروع ہوا. اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. خطرناک پہاڑی، اندھیرا. حذیفہ کہتا کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی، ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا. ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے، پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے. ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں، ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے. اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی. قتل علی پڑھنے لگا ہوں، قتل علی جڑیں دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے. جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے. سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب. جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ، رسالت میں آپ نے آواز حذیفہ جی یا رسول اللہ یہ جو چابک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار. حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا. حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ اس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آ رہے. حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا. اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ، بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا، اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے، اسے ریزسٹ کیا جائے تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹ جائے. جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے. رسالت میں آپ اترائی جا چکے تھے. ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے. پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، اٹ پٹ ہوئے رسول کی طرف دوڑے. قدموں میں گرے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. رسول کی آواز آئی حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھ رہا یا رسول اللہ اندھیرا پڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے. گھوڑے پہچان لیے. اب حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو، کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی. عرب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی، وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے. اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیے، یہ فلاں فلاں کی سواری تھی. جب نام لگا رسول نے کہا خاموش. اب حکمت سننا کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے.
اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے. اب میں نے دیکھا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں. اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے. رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے. کیوں یا رسول اللہ, انہوں نے حملہ کیا. فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لیے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی. لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا, مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے, پھر کلمہ نہیں پھیلے گا, پھر دین نہیں پھیلے گا, اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا. ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا, میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش, اتنی بڑی سازش, اللہ نے نام بھی نہیں لیے, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے, اللہ بھی نام نہیں لے رہا, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے. پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے, تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے, اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ نہیں. میری زندگی میں مر گئے تو میں نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مر گئے. جنازہ مغفرت کی دعا ہے, جنازے کی تکبیر مغفرت کی دعائیں معصوم نہیں کرے گا. عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں اگلی 17 اس واقعہ کو پورا لکھنے کے بعد لکھی ہے. انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ لکھا ہے منافقین عقبہ کی پہاڑی میں. واقعہ عقبہ پورا لکھنے کے بعد انہوں نے نیچے لکھا کہ اس واقعہ عقبہ کے بعد جب بھی کوئی مدینے میں مرتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حذیفہ اور عمار کو ڈھونڈتے تھے کہ جنازے پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا. علی کی دشمنی دعوت ذوالعشیرہ کافروں سے شروع ہوئی, مدینے میں منافقوں میں آ گئی. یہ منافقت چلتی چلتی پہلے سوال کا جواب میں نے 50 منٹ میں دے دیا کہ علی کی دشمنی ذاتی نہیں تھی, اللہ اور نبی کی دشمنی تھی. اور کس کس سے تھی؟ اگلا جواب کہ جو علی کی آخری جنگ ہوئی ہے وہ جمل اور صفین میں کافروں سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے اگلا نتیجہ دوں اور یہیں پہ سلام کروں. اگر بات کو پھیلاؤں گا تو 1 گھنٹہ اور گزر سکتا ہے. اب یہیں پہ نتیجہ دینے لگا, اسی موڑ پہ نتیجہ دینے لگا. 80 جنگوں پہ گئے ہیں میرے امام, کسی جنگ میں علی کے بدن پہ خراش بھی نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. اتنے رن میں اتنی تلوار اور نیزوں کے درمیان لڑنے والا علی کوفہ میں ایک ضرب سے شہید کیوں؟ سوال میں نے ملتان کی ہوا میں چھوڑا. جو چاروں طرف سے تلواروں کا رش تھا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, مسجد میں علی نے شہادت کیوں لی؟ میرے اللہ اگر تو نے علی کو شہادت دینی تھی کسی میدان میں دیتا, تیرے دین کا روب بڑھتا, تیرا دین بچاتا بچاتا علی فلاں میدان میں شہید ہو گیا. شہادت دی تھی تو میدان میں کیوں نہیں دی؟ دوسرا سوال, امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک کسی موقع پہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ. مکہ میں اعلان کیا, نہیں کہا فزت برب الکعبہ. تبلیغ کی, نہیں کہا فزت برب الکعبہ. بستر محمد پہ سو کے کہا, نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. بدر فتح کر کے نہیں کہا, احد کا فاتح بن کے نہیں کہا, خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے نہیں کہا, مرہب کو قتل کر کے نہیں کہا, خندق میں کل ایمان بن کے نہیں کہا, زہرا کا شوہر بن کے نہیں کہا, حسنین کا بابا بن کے نہیں کہا, خم غدیر میں اپنی ولایت کا اعلان کروا کے نہیں کہا, صحابہ سے اپنی بیعت کروا کے نہیں کہا, 19 رمضان کو کیوں کہا؟ دونوں سوال ایک جواب میں پرونے لگا. جنگ میں, میدان جنگ میں شہید کیوں نہیں ہوئے, اور فزت برب الکعبہ 19 کو کیوں کہا؟ تیار ہے ذہنی طور پہ؟ ہر میدان میں علی گئے تھے دین بچانے کے لیے. اب علی کے سامنے کافر نہیں منافق تھے. منافق علی کے لیے ہر سازش تیار کر رہے تھے. اتنی سازشیں تیار کر لی تھیں کہ اگر وہ سازشیں تاریخ کا حصہ بن جاتی تو آج حقیقت سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. امیر المومنین کو خبر تھی کہ سازشوں کا مرکز بن رہا ہے اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں.
اتنی سازشیں ہوں گی، اتنی سازشیں ہوں گی کہ ایک دور آ جائے گا پھر علی والوں کو یہ کہہ کے قتل کر دیا جائے گا یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر علی نے بھی کہا کہ اب میدان کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں بھی مصلی کا انتخاب کروں گا، میں بھی مصلی کو چنوں گا۔ علی نے وضو کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے مسح کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے قیام کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے رکوع کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی۔ ادھر علی کا سر سجدے میں آیا، ادھر قاتل کی ضرب آ گئی۔ علی نے کہا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ سجدہ کر دیا، تو بچ گیا، علی کامیاب۔